وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 سے 35 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ کے شکر گزار بندوں اور ناشکر بندوں کا ذکر ہوا۔ شکر گزار بندوں میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ناشکر لوگوں میں قوم سبا کا ذکر ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور ایک سیدھی سیدھی دلیل یہ دی کہ یہ دیکھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، یہ روزی کے اسباب کس نے پیدا کیے ہیں ارض و سما میں۔ تو فرمایا ان کے جواب کا انتظار مت کیجئے بلکہ خود ہی جواب دیجئے کہ روزی کے جملہ اسباب اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اب تم خود ہی اس بات کو سوچو اور فیصلہ کرو کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، ہم غلط رستے پہ ہیں یا تم غلط رستے پہ ہو، فیصلہ اب تمہارے پاس ہے۔ تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیت میں رسالت کا بیان ہے، پھر اس کے بعد معاد کا، آخرت کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کی نبوت عامہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ جنات تک کے لیے ہے اور تمام زمانوں پر محیط ہے، تمام زمانوں پر بھی محیط ہے، تمام اقوام کے لیے بھی۔ حضور نے فرمایا بعثت للاسود والاحمر، میں ہر سیاہ گورے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ساری قوموں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرا بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بخمس وفی روایت بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 یا 6 چیزوں کی وجہ سے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی جو مجھے عطا کی ہیں وہ چیزیں کسی اور کو عطا نہیں کی انبیاء کرام میں سے۔ نصرت بالرعب، ایک چیز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال کر مسیرت شہر، کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر دشمن سے دور ہوں تو دشمن وہاں لرز جاتا ہے، وہاں لرز جاتا ہے ایک مہینے کی مسافت پر، تو نصرت بالرعب جی۔ اور احلت لی الغنائم، دشمن سے حاصل ہونے والا مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ صدقہ، قربانی، مال غنیمت یہ لوگ نہیں کھا سکتے تھے، اس کو کسی میدان میں لے جا کر جمع کرتے، اگر اللہ کے نزدیک یہ قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آ کر جلا لیتی تھی، اور قبول نہ ہوتا تو پڑا رہتا تھا، لیکن کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ پر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا، بلکہ حلال رزق میں سے سب سے زیادہ طیب اور حلال مال غنیمت ہے، سب سے زیادہ۔ اور فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ پہلی امتوں کے لیے عبادت خانے کے سوا عبادت نہیں ہوتی تھی، میرے لیے یہ کہ جہاں بھی عبادت کا وقت آئے تو وہاں پاک جگہ ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وطہورا، پہلی امتوں کی طہارت پانی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، میرے ہاں اگر کوئی پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ملتا نہیں تو مٹی ہی کو اللہ نے طہور بنایا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ ختم بی النبیون، میرے آنے سے تمام انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور یہ کہ مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے راہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلے انبیاء قوموں کے لیے آتے تھے، وقت اور زمانے کے لیے آتے تھے، مجھے بغیر وقت کی تحدید کے اور بغیر قوموں کی تحدید کے سب کے لیے بھیجا ہے، اس کو بھی یہاں ذکر فرمایا۔ اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یہ صفت ہر نبی کی ہے، بشیر اور نذیر، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تسلیم کرے تو اللہ کی طرف سے نبی اس کو بشارت سناتے ہیں اللہ کی رضامندی اور رضامندی کے مقام جنت کی، اور جو اللہ کے پیغام کو تسلیم نہ کرے تو نبی ان کو ڈراتے ہیں اللہ کی ناراضگی اور ناراضگی کے مقام جہنم سے۔ یہ ہر نبی کی صفت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت تو یہ ہے کہ میں سب انسانیت کے لیے نبی ہوں بشمول جنات کے، اور بشیر اور نذیر ہوں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ اس زمانے میں بھی آج بھی اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہیں مانتے جی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ڈرایا جاتا ہے تو پھر مخالفین کہتے ہیں اچھا جس دن سے ڈراتے ہو تو وہ کب آئے گا؟ یعنی انبیاء ڈراتے نا آخرت سے، دنیا میں بھی عذاب سے ڈراتے ہیں لیکن آخرت کا، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ جس دن سے ڈراتے ہو اس دن کی تاریخ اور ڈیٹ تو بتاؤ۔ کہتے متی ھذا الوعد، یہ وعدے کا دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو کہ ایک وعدے کا دن آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، تو کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدے کے دن کی تاریخ تو میں نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتائی، اپنے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتائی، تم کون ہوتے جو تمہیں بتائیں؟ اتنی بات تمہیں بتاتے ہیں کہ بات یقینی ہے۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اس دن کا وعدہ قیامت کا جی وہ بالکل ٹھیک وعدہ ہے، اور ٹھیک وقت پہ قیامت کا وقوع ہوگا، نہ تو ایک لمحہ
دیر ہوگی نہ ایک لمحہ سویر ہوگی، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک وقت پہ قیامت کا وقوع ہوگا۔ اتنی بات یاد رکھو، باقی تاریخ کسی کو بتائی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا رکھوں۔ جی تو وہ دن اور وہ وقت، ہاں دن تو بتایا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، تاریخ نہیں بتائی کون سی سن میں، کون سے مہینے میں، کون سا جمعہ ہوگا، یہ نہیں۔ اتنی بات بتانے کے باوجود دیکھیے نہ ماننے والوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے تو کسی چیز کو نہیں ماننا۔ جنہوں نے ٹھن لیا ہے کہ نہیں مانیں گے سو نہیں مانیں گے۔ جی وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، دیکھا کتنے پکے طریقے سے کہتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں ہرگز ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، پکی باتیں نہیں لائیں گے۔ یہ کیا ولا بالذی بین یدیہ، ہم اس وحی پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے جو اس سے پہلے نبیوں پر ہوئی ہے۔ یہ کسی آسمانی کتاب، کسی وحی الہی پہ ہم قطعاً یعنی یقین نہیں کریں گے۔ کتنی پکی بات، یعنی تم لاکھ سمجھاؤ، معجزات دکھاؤ، دلائل، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلی کسی وحی کو مانیں گے، بس۔ اس کا نام ہوتا ہے نا ضد۔ جب انسان ضد پہ آئے نا تو پھر آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، دل میں ٹھان لے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر پردے پڑ جاتے ہیں، غلاف پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ ٹھن کے بات کرتے ہیں کہ بالکل نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، اب ان کا حشر بھی سن لو کیا ہوگا، ان کا حشر بھی سن لو کیا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر آپ دیکھیں اے دیکھنے والے، تو اس کا جواب محذوف ہے یہاں پر، اگر آپ دیکھیں اے دیکھنے والے تو ایک بڑا زبردست خوفناک منظر دیکھیں گے، پریشان کن منظر دیکھیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم لوگ، ظالم کون ہیں؟ ظلم کے تو بڑے درجے ہیں نا، لیکن ہائی پیمانے کا ظلم کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم تو بڑے ہیں لیکن ظلم عظیم جو ہے نا وہ شرک ہے اور کفر۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی در حقیقت ظالم ہیں، در حقیقت کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کی جگہ یہ تھی اٹھا کر ادھر رکھ دی، رکھنی یہاں تھی اٹھا کر ادھر رکھ دی، اس کا نام ہے ظلم۔ تو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق اٹھا کر اپنے پاس رکھ لینا یا کسی اور کو دے دینا، اس کو نہ دینا، تو یہ ظلم ہے۔ پھر اللہ کا حق مخلوق کو دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا حق کی عبادت مخلوق کو دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اسی کا تو نام ہے نا۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں یہ ظالم اور بے انصاف جو اللہ کا حق نہیں پہچانتے، اس کا حق دوسروں کو دیتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک امر فظیع دیکھیں گے، ایک خوفناک معاملہ دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ موقوفون عند ربہم، جب یہ مجرم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے، تو یرجو بعض من بعض القول، ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے، ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، بلیم کریں گے۔ کیا اللہ سارا مکالمہ بتاتے ہیں؟ ان کی آپس میں گفتگو تو یہ یہیں پر نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا
یہ سورہ اعراف میں بھی یہ مکالمہ گزر چکا ہے، یہاں بھی ہے، اس سے پہلی سورہ میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ صافات میں بھی آئے گا، کہیں اختصار کہیں تفصیل۔ تو یہاں بھی ذکر ہے کہ یہ ظالم جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے کہ تو نے مجھے خراب کیا تھا، تو نہ ہوتا تو میں ہدایت قبول کر لیتا جی۔ تو مطلب یہ تابع اور متبوع، یہ لیڈر اور یہ ان کے پیروکار ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے۔ تو یقول الذی نستضعف، سب سے پہلے تو پبلک، عوام، جو یعنی کمزور سمجھے گئے تھے دنیا میں، وہ کہیں گے کن کو کہیں گے؟ للذی نستکبروا، جو بڑے بن بیٹھے تھے دنیا میں، لیڈر۔ تو پبلک لیڈروں کو بلیم کرے گی، ان پہ الزام لگائے گی کہ بھائی تم لوگوں نے اپنے پیچھے چلا کر ہمیں رائے حق سے خراب کیا، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تم ہمارے وڈیرے تھے، سردار تھے، ملک تھے، چودھری تھے جی، جو بھی تھے، مذہبی لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے، فلاں فلاں، تو ہم تو بیچارہ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے رہے، تم ہمیں سبز باغ دکھاتے رہے کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، یوں آؤ ادھر آؤ، تو ہم تو آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چلتے رہے، نہ نبی کی بات سنی، نہ کسی نبی کے نمائندے کی بات سنی۔ لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے نا تو ہم ایماندار ہوتے، تم رکاوٹ بنے ہو، تم نے ان کے پاس نہیں جانے دیا، کہ ان کی مت سنو، ان کی سنو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے، یہی ہے نا، ان کی سنو گے تو ترقی، اس لیے کہ ترقی نام کس کا ہے؟ ایجادات کا نہیں، اس لیے کہ کوئی نبی، کوئی عالم، کوئی اللہ کی وحی نئی نئی ایجادات سے تو نہیں روکتی نا، آپ کو شاندار مکان بنانے سے نہیں روکتی، بڑے بڑے کارخانے فیکٹریاں لگانے سے نہیں روکتے جی، اور آبپاشی اور زراعت کے لیے جدید آلات سے کوئی آپ کو نہیں روکتا، کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ ٹرینیں نہ بنائیں، جہاز نہ بنائیں، آپ بزنس نہ کریں، تو پھر ترقی کس چیز کا نام ہے جس سے یہ روکتے ہیں؟ مادر پدر آزادی سے روکتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط، بے حیائی اور فحاشی سے روکتے ہیں، یہ چیز چبھتی ہے اور کہتے ہیں یہ ہے ترقی میں رکاوٹ، کہتے ہیں یہ ہے ترقی میں رکاوٹ، اس لیے ان کی بات نہ سنو ورنہ ترقی نہیں کر سکو گے۔ لیکن جو اصل ترقی ہے اس سے تو ظاہر بات ہے، نہ قرآن روکے، نہ تورات روکے، نہ نبی روکے، نہ کوئی عالم روکے، کوئی نہیں روکتا، اس سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ ترقی کہتے اس کو ہیں، جس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں لیکن آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی۔ جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہائے ہم نے اتنی چھوٹ کیوں دی، کاش نہ دیتے، لیکن اب سیلاب اتنا آ گیا ہے کہ اس کے سامنے بند باندھنے مشکل ہے جی۔ تو بہرحال اب یہ لوگ پبلک کوسے گی ان کو، تم نہ ہوتے تو ہم ان کی بات سنتے، تم نے کہا، تم نے اتنے ان پہ الزامات لگا دیے، اتنے لگا دیے، خوفناک بنا دیا ان سے کہ ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے، کہ سنیں گے تو رجت پسند، پھر پیچھے چلا جانا پڑے گا، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہو جائیں گی، تو تم نہ ہوتے تو ہم ان کی سنتے اور ہدایت کا رستہ ہمیں مل جاتا۔ اچھا اب لیڈروں کی سنیے، قال الذین استکبروا، تو وہ لوگ جو بڑے بن بیٹھے تھے جی، للذین استضعفوا، وہ اپنے کمزور اور پیچھے چلنے والوں سے کہیں گے،
اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں روکا تھا؟ بتاؤ ہم نے کب روکا تھا کہ تم مسجد میں نہ جاؤ، تم درس میں نہ بیٹھو؟ کون سے دن ہم نے تم کو روکا تھا؟ جی ہم نے تمہیں روکا تھا عن الہدی، ہدایت قبول کرنے سے، بعد اذ جاءکم، جب تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی اللہ کی طرف سے، تو ہم نے کسی دن کہا تھا کہ نہ جاؤ نہ سنو؟ بل کنتم مجرمون، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ اب صرف تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہاں نہ جانا، ہم نے تو صرف سبز باغ دکھائے تھے، کھل کے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مسجد نہ جانا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، وعظ و نصیحت کی مجلس میں نہ بیٹھنا، صاف لفظوں میں ہم نے کبھی نہیں کہا تھا، اشاروں میں، کنایوں میں اور سبز باغ دکھائے تھے، جھوٹے وعدے کیے تھے، اور تم نے سچ کو چھوڑ کے ہمارے جھوٹے وعدوں پہ یقین کیا، اور بار بار ہمیں جھوٹا ثابت بھی ہوا، ہم ثابت بھی ہوئے، لیکن پھر بھی تم ہمارے پیچھے چلتے رہے، پھر بھی ہمارے پیچھے چلتے رہے اندھے بن کر۔ جی وقال الذین استضعفوا، پھر کہیں گے کمزور لوگ، پھر پلٹ کے ان سے کہیں گے، کس کو؟ للذین استکبروا، جو بڑے بن بیٹھے تھے۔ لیکن اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، میرا اشارہ کسی خاص کی طرف نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگ ہیں جو بڑے بن بیٹھے ہیں، صرف اپنی بڑائی کی خاطر وہ لوگوں کو رائے حق نہیں بتاتے اور ان غلط رستے۔ اس میں مولوی بھی ہیں، اس میں پیر بھی ہیں، ٹھیک، اس میں ٹیچر بھی ہیں، ہر طبقے میں جہاں اچھے ہیں وہاں برے ہیں۔ دیکھیں نا، سچا خدا ہے کہ نہیں؟ تو جھوٹے بھی دنیا میں ہیں کہ نہیں؟ جھوٹے خدا بھی تو دنیا میں ہیں نا۔ سچے نبی آئے تو جھوٹے نہیں آئے، ابھی تک ڈھنڈورا پیٹ رہے اپنا۔ جی تو اگر سچے خدا کے ساتھ جھوٹے ہو سکتے ہیں، سچے نبی کے ساتھ جھوٹے نبی آ سکتے ہیں، تو سچے ولی کے ساتھ جھوٹے نہیں آئیں گے، اور سچے عالم کے ساتھ جھوٹے نہیں آئیں گے۔ اور آپ ہر شعبے میں دیکھیں، صحیح ڈاکٹر کے ساتھ اور صحیح طبیب کے ساتھ، جی ہے نا، صحیح تاجر کے ساتھ، تو ہر شعبے میں اچھے برے ہیں، تو ان کا پھر آپس میں یہ ٹکراؤ قیامت کے دن یہ مباحثہ ہوگا۔ جو جس کے پیچھے دنیا میں چل رہا تھا غلط تھا، پکڑے جائیں گے تو پھر وہ ان سے یہ گفتگو ان کے ساتھ ہوگی۔ تو خیر کمزور پیچھے چلنے والے لوگ، دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ، بڑے بن بیٹھنے والوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، ٹھیک ہے تم نے صاف لفظوں میں تو ہم کو نہیں روکا تھا جی، لیکن دن رات کے تمہارے جو چالیں تھیں نا، مکر کا معنی کیا تھا؟ خفیہ چالیں، تو تمہاری دن رات جو باتیں ہوتی تھیں اور تمہاری جو چالیں تھیں نا، ان سے کیا لگتا تھا؟ استامروننا، کہ تم ان اپنی خفیہ چالوں سے ہمیں کہتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں۔ تو کھل کے نہیں کہتے تھے، لیکن تمہارے انداز بیان ایسے ہوتے تھے کہ جیسے خدا کچھ نہیں ہے، جیسے نبوت کچھ نہیں ہے، جیسے کہ وحی کچھ نہیں ہے۔ تو تمہارے دن رات کی جو تقریروں میں جو تم چالیں چلتے تھے نا، تو ان چالوں کا یہ نتیجہ تھا جی، کہ ہم اللہ کا انکار کریں وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ تو شرک کسی بت کی پوجائی کا نام نہیں، درخت یا کسی دریا کے پوجا ہی کا نام نہیں، آگ اور سورج ہی کے پوجے کا نام نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نئے انداز کی بت پرستی اب شروع ہو چکی ہے، یہ تو پرانی تھی۔
اب کیا پوجا جاتا ہے؟ وطن پوجا جاتا ہے، قومیت پوجی جاتی ہے، لسانیت پوجی جاتی ہے، برادری ازم ہے، اب یہ بت ہیں، اور دولت پوجی جاتی ہے، اب یہ نئے بت ہیں جدید دور کے، جی، کہ ان کی خاطر ان چیزوں کے حصول کے لیے اللہ بھی کچھ نہیں ہے، نبی اور شریعت بھی کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ کا نام کافروں کو تو رہنے دیجیے، مسلمانوں کی زبان پہ بھی اللہ کا نام صرف رٹایا آتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، بس اس کا بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے تو ماشاءاللہ کا کیا معنی ہے۔ وہ ایک زبان پہ چڑھا ہوا لفظ ہے جو کبھی کبھی آتا ہے، ورنہ آپ بات سنیں گے تو جیسے کہ کچھ نہیں ہے، جو ہم ہیں سب کچھ ہے۔ چلیے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری عدالت میں کھڑے ہو کے یہ ایک دوسرے پہ تو یہ باتیں ڈالیں گے، لیکن ندامت دل میں چھپائیں گے دونوں ہی، پشیمان دونوں ہوں گے، غلطیوں کا اعتراف دل میں دونوں ہی کریں گے، لیکن اوپر سے بات یہ اس پہ ڈالیں گے، یہ اس پہ ڈالیں گے، لیکن اندر سے دونوں ہی طبقے جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ پشیمان ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی۔ کب پشیمان ہوں گے؟ لما رأوا العذاب، جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے کہ اب سب نے اسی میں، طالب و مطلوب نے اسی میں جانا ہے، تو دل میں پشیمان ہوں گے کہ سب نے غلطی کی، لیڈر بھی کہیں گے غلطی کی اور پبلک بھی کہے کہ غلطی کی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرمائیں گے یہ تھوڑی سی بات چیت ہوگی اور پھر یہ سب مجرم اپنے جرم کے مقام میں پہنچیں گے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ ہم ان کے گلوں میں توق ڈالیں گے۔ جو بہت اکڑ کے، ہاتھ اونچا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور جو کہتے تھے ہم چمن دیگرے نیست، میری طرح کوئی نہیں ہے، میری طرح کوئی نہیں ہے، اب ہم ایسے توق ڈالیں گے کہ سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ جو سر جھکاتے نہیں تھے آج اٹھا نہیں سکیں گے۔ توق پرانے زمانے کا ایک سزا تھی، جو بڑی بھاری وزنی چیز گلے میں ڈالتے تھے تو سر اٹھتا نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے کی، تو بہرحال جہنم میں یہ سزا ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھنا کہ گلے میں توق پڑا ہے، یہ ذلت کی نشانی ہے۔ اس کی تعبیر کیا؟ ذلت، کہ کہیں اب ذلت آنے والی ہے۔ لیکن خواب میں کوئی دیکھے کہ ہتھکڑی پہنی ہوئی ہے، فرمایا یہ دین پر استقامت کی نشانی ہے۔ کوئی دیکھے کہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ میں انشاءاللہ دین پہ پکا رہوں گا۔ لیکن کسی نے دیکھا کہ میرے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ ذلت کی نشانی، حالانکہ وہ بھی سزا ہی ہے، لیکن تعبیر اپنی اپنی۔ تو ان کے کافروں کے گلے میں توق ڈالیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ ہر سزا تمہارے کسی نہ کسی ہر عمل کا بدلہ ہے۔ تو اکڑ کا بدلہ کیا ہے؟ توق۔ اکڑ کا بدلہ کیا ہے؟ توق۔ یہ تو منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے محشر کے میدان کی، کہ آج جو لوگ پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں اور پبلک ان کے پیچھے چل کے گمراہ ہو رہی ہے، تو یہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، لیکن حاصل کچھ نہ ہوگا، دل میں سبھی پشیمان ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں آپ تسلی رکھیے کہ آپ کی طرح پہلے انبیاء کرام کو بھی ستایا گیا، ان کا انکار کیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا، مگر جب بھی بھیجا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ قریہ گاؤں کو بھی کہتے ہیں، ٹاؤن، لیکن قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں، بڑی شہر کو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ برادران یوسف اپنے والد سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے، کہ بنیامین چھوٹ گئے تھے نا پیچھے، ان کو روک دیتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے اس کے چھوڑنے میں، آپ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم گئے تھے، جہاں بنیامین نے چوری کی اور چوری میں پکڑا گیا۔ تو مصر اس زمانے میں سب سے بڑا متمدن شہر تھا، لیکن قریہ کا لفظ میں بولا گیا۔ تو قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں اور قریہ دیہات یعنی چھوٹے شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں قریہ سے مراد بڑا شہر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی بھیجا ہے تو مرکزی شہر میں بھیجا ہے، ٹاؤن میں دیہاتوں میں نبی نہیں آتا، مرکزی شہر میں آتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے جب دعوت نکلتی ہے تو وہ چاروں طرف پھیلتی ہے، اور اگر دعوت کسی گاؤں میں ہو تو اس کا آنا مشکل ہوتا ہے، شہر میں ہو تو وہ سب گاؤں میں پھیلتی ہے، اس لیے ہمیشہ نبی آتا ہے مرکزی شہر میں۔ تو جب بھی بھیجا الا قال مترفوها، مگر جب نبی شہر میں آیا، پیدا ہوا، جوان ہوا، نبوت ملی، کار دعوت شروع کیا، تو سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ عام لوگوں نے نہیں، الا قال مترفوها، مترف کہتے ہیں دولت مندوں کو، دولت مند لوگ جو تھے ان شہر کے، انہوں نے اس کو کہا، غریب لوگوں نے نہیں کہا۔ نہیں، کیا کہا؟ انا بما ارسلتم به کافرون، سیدھا سیدھا جواب دی کہ جو تم کو دین و شریعت دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، زندگی کا ایک رستہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک دم جواب دے دیے۔ پھر نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ میرا بنایا ہوا رستہ نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، تو ذرا سوچ کے جواب دو، اس کا رزلٹ خراب نکلے گا۔ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ کیوں خراب نکلے گا؟ ہم چل رہے ہیں جو ٹھیک رستے پہ چل رہے ہیں، ہم کوئی غلط رستے پہ چل رہے ہیں؟ اگر ہم غلط رستے پہ چلتے ہوتے، اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ مال و دولت، یہ سرداری ہمیں دیتا؟ ہم تمہاری نسبت زیادہ خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے، دولت مال ہمارے پاس ہے، تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے کیا؟ اس لیے ہم جو بتوں کو پوچھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، رسم و رواج ہمارے، یہ اللہ کو پسند ہیں، جبھی تو ہمیں نواز رہا ہے۔ اگر اللہ کے ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری عبادات، رسم و رواج پسند نہ ہوتے تو سزا کے طور پر یہ چیزیں لے لیتا۔ تو گویا ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کی نشانی اپنی دنیاوی خوشحالی کو قرار دیا، انبیاء کو یہ جواب دیا، کہنے لگے نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تم سے مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، جی وما نحن بمعذبین، اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوتا نا تو ابھی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، کیونکہ یہی بات مشرکین مکہ نے بھی حضور سے کہی تھی نا، کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیا اللہ کو نبوت کے لیے
عبداللہ کا یتیم جی ہی نظر آیا، جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جس کے پاس نوکر چاکر بھی نہیں ہے، تو کیا اس شہر میں یا قریب طائف کے شہر میں کوئی بڑے لوگ نہیں تھے؟ اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا وہی بھیجنا تھا۔ تو یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا علی رجل، کسی بڑے سردار پر، من القریتین عظیم، دو بڑے شہروں میں سے، طائف اور مکہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں سمجھے کہ نبوت اور چیز ہے، دولت اور چیز ہے۔ نبوت ملتی ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ جانتے ہیں کہ رسالت کا منصب کس کو دینا ہے۔ دولت تو ہر ایرے غیروں کو دے دیتے ہیں جی، اس کے لیے کوئی خاص معیار نہیں کہ پڑھے لکھے کو دولت دیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں۔ کتنے ان پڑھ ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں جوتا چٹکھاتے پھرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور کتنے مسلمان ان کے پاس دولت ہے، کتنے دوسرے مذاہب والے ان کے پاس کچھ نہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو غریب ہیں دوسرے۔ تو یہ کوئی اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے۔ ہر قوم میں خوشحال بھی ہیں، بدحال بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ خوشحالی یا بدحالی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کی دلیل ہے۔ تو آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اس نظام کائنات کا ایک حصہ ہے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کنٹرول کر کے دیتا ہے۔ تو اس میں دین، مذہب، رضا، عدم رضا، دوست دشمن کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک اور معیار رکھا ہے کہ کس کو زیادہ دینا، کس کو کم دینا جی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اور وہ دولت کی بہتات اور خوشحالی کو ہی معیار سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں قبولیت کا جی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمائی ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان منافقین کی اولاد یا ان کے مال اس تعجب میں نہ ڈالیں کہ اللہ ان سے اتنے ناراض ہیں تو پھر کیوں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا رکھیں۔ تو یہ خوشحالی بھی بسا اوقات عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے، بظاہر خوشحالی ایک اندر سے یہ عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے حق میں عذاب ہے۔ وہ کیسے؟ کل قیامت کے دن پوچھیں گے اتنی نعمتیں دی تھیں تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اتنی نعمتیں تمہیں دی تھیں اور تم اپنے منعم کو نہیں سمجھے تھے؟ تو دیکھا نا، یہ اور عذاب کا باعث بنے گا۔ اتنا بڑا اقتدار تجھے دیا تھا، اتنی بڑی کرسی تجھے دی تھی، تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ اتنی دولت دی تھی تجھے، اتنی اولاد دی تھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، لیکن کل یہی چیزیں ان کی اور تباہی اور بربادی کا بھی سبب بنیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کی تخلیق کی ہے، بندوں میں نے استعداد رکھی ہے، میں ہر بندے کی استعداد اور قابلیت کو جانتا ہوں۔ بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ جن کو میں بیمار ہی رکھتا ہوں، اکثر بیمار رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کو صحت دی تو یہ بگڑ جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کو بیمار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں خوب دولت دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کم دیا تو بگڑ جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کنٹرول ریٹ میں رکھتا ہوں،
میں جانتا ہوں کہ زیادہ دیا تو بگڑ جائے گا، تو میں اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہوں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو ان کے حق میں ٹھیک ہے۔ تو پیدا بھی اللہ نے کیے ہیں، قابلیت بھی اللہ نے رکھی ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو دیتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں سامان زیست خود تقسیم کیا ہے، خود تقسیم کیا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے کسی نے ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی شعر ہے کہ یہ اللہ کی قضاء و حکمت میں سے ہے کہ عقل مند بھوکا ہے اور بے عقل خوب کھاتا پیتا ہے۔ کتنے عقل مند ہیں اور بے عقل خوب کھاتے پیتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضا۔ کم عاقل عاقل کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، یعنی کتنے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے خوب کھاتے پیتے ہیں، اور کتنے عقل مند ہیں کہ ساری کمانے کے رستوں پہ چل کے تھک کر بیٹھ گئے ہیں، ادھر بھی اپلیکیشن ہے، ادھر بھی اپلیکیشن دی، ادھر بھی انٹرویو دیا، ادھر بھی انٹرویو دیا، جو بیچارہ حیران بیٹھے۔ اور کتنے ہیں کہ جن کے پاس کچھ تعلیم نہیں ہے، خوب کھاتے پیتے ہیں۔ کہتا ہے ھذا الذی، یہ تقسیم جو اللہ کے ہاں ہے نا، روزی کی تقسیم، ھذا الذی، یہ جو تقسیم ہے، اس نظام کو نہ سمجھ کے کئی پڑھے لکھے جو ہے نا وہ بھٹک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ہم نے اتنا خرچہ کیا، اتنا وقت لگایا، اتنی دماغ سوزی کی، جی جاب ہی نہیں ملتی، اور دیکھو جی اس نے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مزے اڑا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تقسیم، اللہ کی تقسیم نہ سمجھ کر کئی لوگ اس سے زندیق ہو جاتے ہیں، منکر خدا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، تو اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم مال اولاد کی فراوانی کو اللہ کی رضا سمجھتے ہو اور اس کے مقابل انبیاء کرام کے دلائل کو اہمیت نہیں دیتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد ایسے نہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، جو یہ تمہیں ہمارا قرب دلائیں، یہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں اور ہمارے قرب کا یہ ذریعہ بنے کہ مال کے ذریعے سے تم ہمارے نزدیک ہو جاؤ یا اولاد کے ذریعے سے تم ہمارے نزدیک ہو جاؤ، تو تمہارے مال اور اولاد ہمارے نزدیکی کا ذریعہ نہیں۔ ہاں تمہیں بتائیں پتے کی بات کہ ہمارے نزدیک کیسے آ سکتے ہو، مال اولاد کے ذریعے سے نہیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو شخص ٹھیک ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر وہ نیک کام کرے، تو فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کو ان کے کاموں کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل کا مطلب یہ ہے کہ کئی گنا، جو 1 عمل کا 10 گنا سے شروع ہوگا، 700 گنا بلکہ اس سے بھی اوپر جائے گا۔ جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ لوگ جب یہ مختصر زندگی گزار کر اگلی مستقل زندگی میں جائیں گے تو یہ بالا خانوں میں اقامت پذیر ہوں گے، ہائرس بلڈنگیں ہوں گی جی، اور کیسی ہوں گی؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنی شفاف دیواریں ہوں گی کہ باہر سے اندر کا منظر، اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا، اتنی شفاف دیواریں ہوں گی، اور ہوں گے بالا خانے۔ تو اس میں
امن کے ساتھ ہوں گے، کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ امن کی جگہ تو ہے ہی جنت۔ یہاں تو پوری سیکورٹی بھی باہر ہو تو رات کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ پتہ نا، ہماری سیکورٹی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے کوئی صورت نہیں ہے امن کی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ امن دے بس۔ لیکن اللہ سے امن ہم نہیں مانگتے، اور آئے دن نئے نئے انتظامات حفاظت کے، نئے نئے اسلحے حفاظت کا، بھائی اس سے کہاں ہوتا ہے جب تک کہ امن دینے والا امن نہیں دے گا۔ اور امن دینے والا امن دے گا ایمان سے، ایمان سے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ ان کو نیچا دکھائیں، عاجز کریں، دبا کے رکھیں، جی، اولئک فی العذاب محضرون، ان کا یہ مشن یہاں بھی کامیاب نہیں ہوگا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جتنا یہ دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا۔ تو مشن یہاں بھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اولئک، پھر کیا ہوگا؟ فی العذاب محضرون، ان کو پکڑ کے عذاب میں مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا، حاضر کیے جائیں گے۔ حاضر کیا جائیں، کیا مطلب ہے؟ آئیں گے نہیں، جکڑ کے لایا جائے گا، جیسے عدالت میں پولیس پکڑ کے لاتی ہے، تو ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، جی۔ تو آج لگے ہوئے ہیں اسی کام میں کہ کسی طریقے سے اس کو نیچا کریں، کسی طریقے سے۔ تو حرزہ سرائی زبان سے بھی کرتے ہیں، عمل سے بھی کرتے ہیں کہ اس کتاب کا پروگرام آگے نہ آئے، اس کو دبانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے ہر طرف سے، جی۔ لیکن یہ ابھرتا ہے، جتنا دبائیں گے یہ انشاءاللہ اتنا ابھرے گا، اتنی لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور اتنے لوگ زیادہ اس کا مطالعہ کریں گے، اتنے زیادہ لوگ اس کو قبول کریں گے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے کوششیں اول دن سے ہیں اور یہ آخر تک چلتی رہیں گی۔ لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، اس کے اسباب ہم خود پیدا کریں گے، جی۔ باقی معاملہ وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے اور یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، تو اللہ اس کا ایک اور جواب دیتے ہیں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ، دیکھو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اندازے سے دیتا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے، مصلحت وہی جانتا ہے۔ باقی ایک انسان کی فطرت ہے بخل، کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ آسانی سے اس کو جانے نہیں دیتا، آنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جانے کے لیے بڑا سوچتا سمجھتا ہے، جی، تو دیتا نہیں، لانے کے لیے جائز اور ناجائز ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے، اور جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو جائز حقوق میں بھی نہیں دیتا، ناجائز میں تو دینا نہیں چاہیے نا، لیکن جائز میں نہیں دیتا، اور ناجائز میں پھر بھی بے دھڑک دیتا ہے، یعنی کمایا اسی لیے تھا شادی پہ خرچ کرنے کے لیے، کمایا اسی لیے تھا کہ عالی شان مکان بناؤں، تو لاتا بھی غلط پھر جاتا بھی غلط ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے مال کی کے لیے یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ حلال ہے یا دوسرا، میں نہیں کہتا آپ سمجھتے، یہ حلال ہے یا، تو اس کے خرچ ہونے کی جگہ کو دیکھو کہ جاتا کہاں ہے۔ اگر وہ رسم و رواج میں جا رہا ہے، جی، اور فضول خرچی میں جا رہا ہے تو سمجھو آیا بھی اسی رستے سے ہے، لیکن اگر وہ صحیح رستے میں جا رہا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں، دین کی اشاعت میں جا رہا ہے، تو سمجھو آیا بھی ٹھیک رستے سے۔
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ خود پاک ہے، وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم حلال اور پاک کماتے ہو اس میں سے ادھر خرچ کرو۔ جی ہاں، ناپاک کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پھیلاتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اچھا، تو یہ فطرت ہے کہ آدمی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاج ہونے سے۔ مسجد میں دیا، اسکول میں دیا، ہاسپٹل میں دیا، غریب کو دیا تو کم ہو جائے گا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کم کرنے سے، کم ہونے سے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، لیکن بے حیائی کا کام آئے پھر کہتا ہے اسی لیے تو کمایا تھا نا، ادھر کہتا ہے لگا، جی نام پیدا ہوگا، نہیں لگائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو ادھر جوش دلاتا ہے لگا لگا لگا، ادھر کہتا ہے چھوڑ یار غریب ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، بیلنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ جی تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری بھی سنو میری بھی سنو، وہ یہ کہ وما انفقتم من شیء، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ کرتے ہو صحیح رستے میں، فہو یخلف، ڈرو نہیں، اللہ اس کے پیچھے اور دے دے گا۔ فہو یخلف، اللہ اس کا نائب، اس کا خلیفہ تمہیں اور دے دے گا، ڈرو نہیں کہ کم ہو جائے گا، برکت پیدا ہو جائے گی، پیچھے سے اور آئے گا۔ فہو یخلف، اور وہ خیر الرازقین، اللہ ہی تو سب روزی رسانوں میں بہترین روزی رسان ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں، جب اس کی مرضی اور منشا پہ خرچ کرو گے تو وہ تمہیں محتاج نہیں کرے گا، جتنا لگاؤ گے اس کے کئی گنا زیادہ آئے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، یہ ایسا جیسے کہ کنویں سے پانی نکالیں تو ختم نہیں ہوتا بلکہ اور آتا ہے، نہ نکالیں تو اچھل کے باہر نہیں نکلتا، اتنی ہی رہتا ہے۔ کنویں میں نہ نکالیں تو اتنی رہے گا لیول، نکالیں گے تو لیول پھر برابر ہو جائے گا۔ بس اللہ نے بھی لیول ایسے ہی رکھا ہے، نکالو گے پھر برابر ہو جائے گا، نہیں نکالو گے تو اتنا ہی پڑا رہے گا۔ تو حق تعالی شانہ نے دیکھیے کہ خرچ کرو تو اور آئے گا، یہ ہم عام مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جو چیزیں زیادہ سے زیادہ یوز ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، اسی مقدار سے وہ آ بھی رہی ہیں، اور جن چیزوں کا استعمال نہیں ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اب جانوروں میں آپ دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں جن کا گوشت اللہ نے حلال کیا ہے اور جن جانوروں کو اللہ نے صرف قربانی کے لیے قبول کیا ہے، ان کی آمد محدود ہے۔ اونٹ ایک بچہ دیتا کب دیتا ہے، گائے بھینس ایک بچہ کب دیتے ہیں، بکری ایک یا دو دیتی ہے، بھیڑ بھی اسی طرح، اور قربانی میں یہ ہر سال کتنے، روزانہ بھی گوشت انہی کا کھایا جاتا ہے، تو روزانہ کتنے کٹتے ہیں، پھر حج میں کتنے کٹتے ہیں، اور پھر دنیا میں قربانی میں کتنے کٹتے ہیں، ان کے ریوڑ میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ جتنے جاتے ہیں اتنی، حالانکہ سلو ہے، آمد سلو ہے، لیکن ایسی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ ریوڑ کے ریوڑ ہے، ریوڑ کے ریوڑ ہے۔ اس کے مقابل میں ہرن بھی تو حلال جانور ہے، جی حلال ہے، اور کبھی کبھی شکار ہی کیا جاتا ہے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہے، قربانی نہیں اس کی، اور اس کی قربانی کہاں سے؟ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی میں وہ نہیں لگے گا، قربانی کی جانور یہی ہیں، تو اس کی نسل تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان کی شکار بھی پابندی ہے، لیکن پھر بھی وہ محدود ہیں، اس لیے کہ وہ قربانی میں قبول نہیں ہوا، حلال تو ہے۔ اور دیکھیے مرغیاں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں کتنی ہیں،
اور باقی جو حلال پرندے ہیں وہ کتنے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے؟ پھر دیکھیے بلیاں کتنی ہیں جن کو کوئی کھاتا نہیں ہے، اور بچے کتنی دیتی ہیں؟ 6 جی۔ کتے کتنے بچے دیتے ہیں؟ استعمال نہیں ہوتے، کوئی برکت ہے؟ اس کا نام ہے برکت، کہ جو زیر استعمال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ ان کی فراوانی کرتے ہیں، جو استعمال میں نہیں ہے ان میں برکت ہی نہیں ہے۔ آمد زیادہ ہے، برکت اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری غذائی چیزیں دیکھیں، گندم ہے، چاول ہیں، جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح فراوانی سے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اور کئی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہیں کبھی کبھار آتی ہیں، ان کی آمدنی کم ہے۔ پھلوں میں جو ہم زیادہ کھاتے ہیں کتنی فراوانی سے ہیں، جو پھل کم کھائے جاتے ہیں ان کی آمدنی کم ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے اللہ کا کہ جو چیز جتنی خرچ ہوگی اتنی پیچھے سے دوں گا، اور جتنی کم خرچ ہوگی آمدنی بھی کم رکھوں گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرو گے اللہ پیچھے سے دیتا جائے گا، وہ خیر الرازقین۔ بس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔